من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مہر، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہے، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخش۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرما، اور ہمارا یہاں جمع ہونا
حضور کا میلاد منانا، حضور کے گن گانا، ان مبارک لمحات کو اے رب کائنات ہماری بخشش کا، نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دے، اور ہمارا شمار غافلوں میں نہ فرمانا، بلکہ ہمارا شمار اپنے ذاکر بندوں میں، حضور کے غلاموں پہ، حضور کے عاشقوں میں لکھ دے، تاکہ روز محشر جب قبروں سے اٹھائے جائیں اسی لقب کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے کہ حضور کے غلاموں آج وقت کی کمی کے باعث میں آج کا پیغام جو دے کر جانا چاہتا ہوں اسے بڑا مختصر کرتے ہوئے آپ کے گوش گزار کروں گا، اور یاد رہے کہ آج بڑی راز کی بات بتاؤں گا، اور جسے یہ راز سمجھ میں آ گیا تو پھر کمی کسی شے کی باقی نہ رہے۔ تو قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے تو ایک سوال اکثر ہمارے سوچ و فہم کے اندر بھی آتا ہے، اور بذات خود کئی مرتبہ مجھ سے بھی کیا گیا، تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بلکہ اس جواب کو اپنے موضوع کے ساتھ جوڑتے ہوئے آگے بڑھا لیتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ دربار پر جاتے ہو، اولیاء صالحین کے در پر جاتے ہو، ان کے مزارات پر جاتے ہو کہ کیا لینے جاتے ہو، وہ تو مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ یہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اگر اس بحث کی طرف چل پڑے تو قرآن اور حدیث کی نص سے اس پر کئی خطابات میں کر چکا اور مزید کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات سے اور اپنے مرشد کریم کے وسیلے سے۔ تو میں اسے تھوڑا سا سمیٹتا ہوا مختصر سے الفاظ کے اندر ایک جامع بات کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ تو ہم تصور کرتے ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا وہ مردہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ موت اور حیات کی حقیقت، جسے ہم موت اور حیات سمجھتے ہیں، حقیقت میں موت اور حیات کا معنی وہ نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی یاد میں ہے وہ زندہ ہے، اور جو اس کی یاد سے محروم ہے وہ مردہ ہے۔ اب جسے ہم زندہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ مردہ ہے، اور جنہیں ہم مردہ سمجھتے ہیں وہ قبروں میں جا کر بھی زندہ ہے۔ بھی کیسے زندہ ہے؟ بہت سے ایسے ہم جیسے لوگ ہیں جو زندہ ہیں، زندہ کہلاتے ہیں،
مگر ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، کوئی ذکر نہیں کرتا۔ یہ کیسے مردہ ہے؟ دنیا سے گئے 7-8 سال ہو گئے ہیں اور غلام آج بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حیات تو پھر حیات دائمی تو یہ ہے کہ ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، اور جو ان کے در پر آ جائے، ان کے مزارات کو تک لے، تو فرمایا اسے بھی حیات قلبی میں اثر آ جاتی ہے۔ ادا بھی جی کردہ کہ میں رب دا کراں، اللہ کو یاد تو کروں، اس کا ذکر تو کروں۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے خوب ذکر جھپا کے نہیں جھپا؟ یہ توفیق، یہ جو ذکر ہم نے کیا، یہ ذکر ہم نے نہیں کیا، یہ ذکر کی توفیق قلب سلیم کے وسیلے سے ملی۔ یہاں آئے تھے، اکٹھے ہوئے تھے تو ذکر شروع ہو گیا۔ تو وہ کیسی حیات ہے کہ جو مر کر دنیا سے رخصت ہو کر بھی اللہ کی یاد کو ہمارے دلوں میں زندہ کیے ہوئے ہیں۔ تو میں اسے سمیٹ رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث۔ اب اسے علمی جہت سے سمجھتے ہیں اس راز کو۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، جب کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، میں نے اس سے قبل کہا کہ میں بڑے مختصر سے الفاظ کے اندر بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں، تو وقت کی کمی کے باعث بڑی اسے توجہ کے ساتھ سمجھتے ہوئے جا رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اور قبر میں اتارنے کے بعد جب کوئی بندہ، کوئی مسلمان، یہ حدیث پاک ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، تو جب تم اس کی قبر کو بند کر کر پلٹتے ہو تو وہ بندہ جسے تم قبر میں اتار آئے ہو، وہ پلٹتے ہوئے تمہارے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، ایک عام مسلمان صاحب ایمان، اس کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ تم اسے دفنا کر پلٹو تو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنے، اور جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے درجہ اسلام سے اٹھا کر درجہ ایمان تک پہنچایا، درجہ ایمان میں نقطہ کمال تک پہنچایا، نقطہ کمال سے اٹھا کر مرتبہ احسان پر فائز فرمایا، حضور کا عاشق و غلام بنا دیا، اور کئی چراغ جس میں روشن فرما دیے، حضور کے عشق سے روشن فرما دیے، اور بتاؤ ان کی سماعت کی انتہا کیا ہو؟ اب بتاؤ ان کی سماعت کا حال، اور کیا حال تمہیں بتائیں، ان کی وسعت انہیں کیا عطا ہوگی رب کے ہاں سے۔ آگے بڑھیں۔ اب یہاں پر ایک بڑے راز کی بات آ گئی۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا کہ میں خطاب کرتا ہوں یہاں سے کرتا ہوں، بس جو خیرات آ جاتی ہے اسے بکھیر دیتا ہوں، بانٹ دیتا ہوں۔
اب موت کی بات کی، قبر میں اتارنے کی بات کی. جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، بڑی معروف بات ہے، قبر میں سوال ہوتا ہے، منکر نکیر آ کر پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ بڑی معروف بات ہے کہ 3 سوال اس سے کیے جاتے ہیں. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر پوچھا جاتا ہے ذات مصطفیٰ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو، مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو، اول تا آخر 3 سوالوں کا ذکر ہی نہیں ہے. گو کہ دوسری احادیث مبارکہ کی کتب میں آیا ہے، حق ہے، مگر یہاں سے امام بخاری اور امام مسلم کا ذوق اور ان کا عقیدہ سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے جہاں بھی لیا فرمایا ایک کو سوال ہونا اور مدینے دے ماہی بارے ہونا. اب سوال کیا ہونا، یہ وہ راز کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسے سمجھتے ہیں نا، بھی حضور کی پہچان پوچھی جائے گی، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہمارے سے حضور کے بارے میں عقیدہ پوچھا جائے گا. ہم یہ سمجھتے آئے آج تک، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ ہستی کون ہے. ارے یہ پوچھنا ہوتا یہ ہستی کون ہے تو سوال ہی میں جواب کون دیتا ہے. یہ سوال تو دیکھو، چہرہ مصطفیٰ دکھایا جائے گا، ایک فرشتہ کہے گا، پوچھے گا یہ کون ہے، ایک کہے گا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بتاؤ، اگر آپ کی ذات پاک کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا تو سوال ہی میں کوئی جواب دیتا ہے؟ بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو پھر پتا چلا کہ پوچھا یہ نہیں جا رہا یہ کون ہے، پوچھا تو یہ جا رہا ہے، اور نہ ہی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. پوچھا یہ جا رہا ہے اور بتا میرے مصطفیٰ کے بارے میں. یہ جو زندگی بسر کر کر آیا ہے، آج قبر کی شام ہے، فرشتے اٹھا کر بٹھا دیں گے اور پوچھیں گے بتا میرے مصطفیٰ کے بارے میں دنیا کی زندگی میں کیا کہا کرتا تھا. میرے مصطفیٰ کی عظمت کی بات آتی تھی، میرے مصطفیٰ کی علوہ مرتبت کی بات آتی تھی، میرے مصطفیٰ کی رفعت کی بات آتی تھی، میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی بات آتی تھی، میرے مصطفیٰ کے کمال کی بات آتی تھی، اور میرے مصطفیٰ کے میلاد کی بات آتی تھی. اور بتا تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا تجھے مروڑ اٹھتے تھے؟ دسے نا. اور جدو سونے کی گل آتی سی دنیا سے کی کہتا سی، اٹھنا دس. اور بتاؤ حضور کی بات آئے تو گول کر لیتا تھا یا کھول کھول کر ساری ساری رات حضور کے تذکرے کرتا سی. قبر میں یہ پوچھا جائے گا. اب دیکھ لو کہ آپ کہاں کھڑے ہو. اپنے نصیب پر خوش ہو کہ آسان عاشق کا سونے دے، اور سانو تک گل دوجی آندھی کوئی نہیں. ساڈی تے شروع بھی گنبد خضرا ہے تے اختتام کی سونے دا ادارہ. تو پوچھا یہ جائے گا میرے مصطفیٰ کی حسن و جمال کی جب بات آتی تھی، میرے مصطفیٰ کی چال ڈھال کی بات آتی تھی، طرز طریق کی، میرے مصطفیٰ کی شانیں جب بیان کی جاتی تھی، اور میرے مصطفیٰ کی آمد پر جب میلاد عید مناتا خوشیاں مناتے تھے تو کی کہندا سی. دس نا. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو عشقی اور حبی بات کہہ دی،
اور اپنی وجدانی کیفیات رکھ دی، میری اس وجدانی کیفیات کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فرمان علی شان ہے۔ بنیاد تگڑی ہو تو عمارت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب یہاں پر اس فرمان علی شان کے اندر یہ سارا راز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی قبر میں آزمائش ہوگی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تم سب کی قبر میں آزمائش ہوگی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا رب کے رب ہونے کا پوچھا جائے گا، رب کے بارے میں آزمائش ہوگی؟ یہ پہلا سوال تھا ہی ہے نا۔ دین کے بارے میں آزمائش ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ سونیا کس بارے میں آزمائش ہوگی؟ فرمایا تم میں سے ہر کسی کی قبر میں آزمائش ہوگی میری عظمت اور شان کے بارے میں۔ پوچھا جائے گا میرے مصطفیٰ کی شان میں کیا کہتا تھا، میرے مصطفیٰ کے تذکرے ہوتے تھے، تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مرور اٹھتے تھے تجھ کو، اس سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ تو میں نے اختتام کی بات کر دی، اس سفلی کائنات کی اختتام، اس بشری حیات کی اور برزخ کی بات کر دی۔ اس کا راز اس کی ابتدا پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ انصار، نعرہ حیدری، جیوے جیوے میدان قلب سلیم، حق خواجہ قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، بڑی معروف آیا کریمہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی بنا کر، شاہد بنا کر۔ ذرا الفاظ پر غور کریں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے مبشر بنا کر، داعی بنا کر، شاہد بنا کر، نذیر بنا کر۔ یہ ساری عظمتوں کے تاج سونیا تیرے سر اقدس پر سجا کر تجھے بھیجا ہے۔ اگلی آیہ کریمہ پر آ جائے، بڑی راز کی بات ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان آئے، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے ترجمے سے بہت سی باتیں، بہت سے راز کی باتیں نکلتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اپنی انسانی ناقص عقل سے سوچیں تو باری تعالیٰ حضور کی شانوں کا ذکر کیوں کیا؟ بات تو ایسے بھی مکمل ہو جاتی کہ تو فقط فرماتا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ نہیں جی، انسانی عقل کہتی ہے ناقص کے نہیں، بات تو اس سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ایسے کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ نے حضور کی عظمت کو، آپ کی شانوں کو بیان کر کے کہ محبوب ہم نے آپ کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا سجایا، یہ صفتیں عطا کی اور ایسا سجا کر بنا کر بھیجا ہے تاکہ انہیں ایمان ملے۔
یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اسے سادہ سے الفاظ میں اگر مختصر سے الفاظ کے اندر سمیٹا جائے تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ رب کی ذات رکھا ایمان نہیں چاہتا ہے جی۔ رب چاہتا ہے جیسی شان میں نے مصطفیٰ کو عطا کی ہے، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی بنا کر بھیجا، جیسے تاج مصطفیٰ کے سر اقدس پر سجا کر بھیجے ہیں، آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے۔ میں چاہتا ہوں جڑا بھی ایمان لے آوے سونیا ایہو یا لے آوے، تجھے دیکھے تو پھر ایسا ایمان لے کر آئے جیسی شانوں سے میں نے تجھے سجایا ہے۔ ایک تو یہ رخ نکلتا ہے، کیوں جی؟ ایک بات اس میں سے اور سمجھ میں آتی ہے، ہم کہتے ہیں ابھی جو میں نے ابتدا میں کہا تھا بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو ہے، اور ذرا غور سے کرو اللہ تعالیٰ نے آج تک ڈائریکٹ دیتا کی دیتا ہے کچھ تو اس نے کون سی چیز ڈائریکٹ دی ہے؟ وہ تو کسی نے پتر بھی ڈائریکٹ نہیں دیتا، ماں اور باپ کے وسیلے سے دیتا ہے، ایسا ہی ہے۔ جیوے 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 آدم قلب سلیم نعرہ رسالت۔ وہ تو ڈائریکٹ بیٹا بھی نہیں دیتا، اولاد سے بھی ڈائریکٹ براہ راست نوازتا نہیں، باپ اور ماں کے وسیلے سے دیتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہاں براہ راست کسی کو پیدا کیا تھا فقط ایک مرتبہ، سیدنا آدم علیہ السلام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اگر تذکرہ کیا جائے تو والدہ حضرت بی بی مریم اور والد کی جگہ جبرائیل امین کے دم کو وسیلہ بنایا، ایسا ہی ہے۔ وہ تو بغیر وسیلے کے کسی کو اولاد نہیں دیتا، ایمان جیسی دولت کیسے دینے لگا؟ کوئی نقطہ سمجھ آ رہا ہے اور کوئی راز سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ محبوب ہم نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایمان ملے۔ ایمان بھی کیسے ملے سونیا؟ تیرے ذریعے سے ملے، تیرے وسیلے سے ان کو ایمان ملے۔ اور جو رب کی ذات مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر ایمان نہیں دیتا اور جنت کسی کو کیا دے گا؟ حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حکم ہوگا ساری کرامتوں کی چابیاں، سارے جنت کے دروازوں کی چابیاں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو۔ آج مصطفیٰ جسے چاہے گا جنت میں جائے گا۔ قیامت کے دن کی ساری چابیاں اور ساری کرامتیں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو بتاؤ حضور کے بغیر تو نہ ایمان ملتا ہے نہ ایمان قبول ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے چلیں تاکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول پر لوگ ایمان لے آئیں۔ لے آئے ایمان، کفر و شرک کو رد کیا، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، مومن بن گئے، بن کے ہم سب بیٹھ گئے، ایسا ہی۔ اب جب بیٹھ گئے ہر کسی نے اپنی اپنی عقل سے سوچا، جس کے ہاں جو شے بڑی قدر و منزلت میں اونچی تھی اس نے اسی شے کو سوچ لیا کہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آئے گا، کوئی کسی نے کہا حکم آئے گا نماز پڑھ،
کسی نے کہا بھی حکم آئے گا میرا خوب ذکر کر، کسی نے سوچا کہ اب حکم آئے گا بھی عمرہ کر، حج کر، صدقہ کر، خیرات کر، واجبات کا ذکر آئے گا۔ اب سارے خاموش ہیں اور تک رہے ہیں کہ بارگاہ خدا سے حکم آندہ کیڑا ہے۔ اس سونے دے صدقے ایمان تو مل گیا اور مسلمان تو ہو گئے، مرتبہ اسلام میں ایمان میں داخل تو ہو گئے ہیں۔ اب تو حقیقتاً یہی بنتا ہے کہ رب فرمائے میرے ذات پر، میرے مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لے آئے ہو، اب کیا کرو؟ خوب میرا ذکر کرو، نماز پڑھو۔ یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا۔ قرآن اٹھا کر دیکھو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، سونیا ہم نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا تاکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ اب جب ایمان لے آئے، اللہ پاک نے ذکر کی بات نہیں کی، اللہ پاک نے نماز کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سارے واجبات، کسی شے کا ذکر نہیں کیا۔ رب نے کیا فرمایا؟ ایمان لے آئے ہو، اب کیا کرو؟ بے حد ادب اور بے حد تعظیم میرے مصطفیٰ کی کرو۔ اندازہ کریں، میرے مصطفیٰ کی تعظیم و تکریم کر، بے حد توقیر کر، حج سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کا ادب کر۔ اب جب ادب کر لیا، تعظیم بھی کر لی، توقیر بھی کر لی، آپ کی نصرت اور مدد بھی کی دین کے اندر، وہ سارے معاملات جب کر لیے، پھر آخر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح خوب جپ۔ اب ذرا اس ترتیب پر غور کر لیں، آپ کو راز سمجھ میں آ جائے گا، سونے دی عظمت سمجھ آ جائے گی۔ بھی ترتیب میں مجھے بتائیں، اللہ بڑا ہے یا حضور بڑے ہیں؟ اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات پاک۔ تو اللہ تو خالق ہے، وہ تو بڑا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ باری تعالیٰ پہلے تیرے ذکر کی بات ہونی چاہیے تھی، بعد میں تیرے محبوب کی تعظیم و تکریم کی بات ہونی چاہیے تھی۔ یہ گال سمجھ نہیں آئی۔ اللہ پاک سے عرض کی باری تعالیٰ یہ بھی ذرا سمجھا دے، یہ خیال، یہ سوچ ہمیں تنگ کرتی ہے، یہ راز سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا ذکر تو ہو ہی جانا ہے، وہ تو کتے نہیں جانا، میری نماز سے پاڑی لینی ہے، وہ نہیں کتے جاندی۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں جس ہستی نے تمہیں کفر و شرک کی اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی پر بٹھایا، جس ہستی نے تمہیں اٹھا کر گراوٹ سے اٹھا کر ایمان کی بلندی پر بٹھایا، جس ہستی کے صدقے سے تجھے مجھ تک آنے کا راستہ ملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ادب کرنے کے نہیں کرتا۔ میں نماز بھی اسی کی قبول کروں گا، میں ذکر بھی اسی کا قبول کروں گا، میں روزہ بھی اسی کا قبول کروں گا، میں سارے اعمال صالحہ اسی کے قبول کروں گا، اور جو سونے کا ادب پہلے کرے گا۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس نے تمہیں پستی سے اٹھا کر، گراوٹ سے اٹھا کر ایمان کی بلندی تک پہنچا دیا ہے، اور جس نے تمہاری حالتوں کو بہتر کر دیا ہے، اور جس نے مجھ تک آنے والا راستہ تمہیں عطا کر دیا ہے، اور جس ہستی نے تمہاری جانوں پر آسان عظیم کر دیا ہے،
اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں خدا ادب کر دیو کہ نہیں۔ اب اس آیا کریمہ کو اس کے ساتھ جوڑ لو جو میں نے ابتدا میں بات کی۔ جب قبر میں اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا میں رب ہوں، پوچھوں گا کہ کون ہے تیرا رب، تیرا دین کیا ہے؟ پہلے ایسا پوچھ لواں جی صدقے میرے رب ہوندا پتہ لگ گئی، اور جی صدقے دین مل آئی، اور پہلے ایسا دس میرے مصطفیٰ کی عظمت بارے کی کہندا سی، میرے مصطفیٰ کا میلاد آتا تھا تو کیا کہتا تھا، میرے مصطفیٰ کی رخسار کی بات آتی تھی، آپ کے حسن و جمال کی بات آتی تھی، آپ کی چال ڈال کی بات آتی تھی، آپ کی رفتوں کی بات آتی تھی، اور سونے دیا شانہ گول کر کے ٹر پہنتا تھی یا ساری ساری رات سونے دے تسلے کرتا تھی۔ اور دس نا تو بات یہاں پر ہی ختم ہو جانی ہے۔ پوچھا گیا آزمائے جاؤ گے میری شان اور میری عظمت کے بارے میں، آزمائے جاؤ گے، اور بتاؤ حضور کے بغیر کہاں جاؤ گے؟ ہے کوئی چارہ ہی نہیں۔ وقت آپ کا ہو گیا۔ ایک بڑی خاص بات جسے شروع کرنا چاہتا تھا مگر وقت کی قید کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، مگر جی چاہتا ہے کہ اسے تھوڑا سا جاری ضرور کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اب عظمت مصطفیٰ کی بات جو آ گئی، بندہ گل کرے تو پھر سونے دی کرے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر کثرت کے ساتھ درود اور خوب کمال ادب کے ساتھ سلام بھیجو۔ اب یہ جو آیا کریمہ ہے بڑی معروف آیا کریمہ ہے، اس کے اندر کے راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے، اور اس معنی خاص پر غور کریں۔ یہ آیہ کریمہ کے دو حصے ہیں، ایک ابتدائی حصہ ہے اور ایک اختتامی حصہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابتدائی حصہ جو ہے اس کا تعلق اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، غور کر کے دیکھ لو۔ اور جو اس کا اختتامی حصہ ہے اس کا تعلق اس سفلی کائنات کے ساتھ، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا حضور کے غلاموں کے ساتھ جڑا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ وہ واحد آیا کریمہ ہے جو مخلوق کو اٹھا کر معبود کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ رب لب دیو کہ نہیں؟ رب کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، رب سے جڑنا چاہتے ہو، یہ وہ آیا کریمہ ہے جو ہم پر آسان عظیم کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ اور لوگوں مجھ سے جڑنا چاہتے ہو تو دیکھو اس آیا کریمہ کی طرف، یہ ہے وہ رستہ جو اس پر چل گیا، جس کی نسبت اس آیا کریمہ کے ساتھ اتباع والی ہو گئی، اخلاص والی ہو گئی، تو پھر وہ مجھ سے جڑ جاتا ہے۔ اب جو اس کا ابتدائی حصہ ہے اس کا تعلق اللہ کے عرش سے ہے، مالا اعلیٰ سے ہے، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں اور رفتوں سے ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک خبر دے رہے ہیں، ایسی خبر ہے کہ جس سے آج سے پہلے ہم ناواقف تھے، ہمارے علم میں یہ چیز نہیں تھی۔ وہ خبر کیا دے رہے ہیں کہ سن لو، جان لو، بے شک
اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. یہ راز تھی نا، اللہ پاک نے ظاہر کیا، آشکار فرمایا، اور رب کائنات نے ہمیں یہ خبر دی ہے. اور اس کے دوسرے اختتامی حصے میں حکم آیا ہے. وہ خبر ہے اور حکم یہ ہے کہ تم بھی پڑھا کرو. میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو دیکھو، میں اور میرے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. میں بھیجتا ہوں، میں فرشتوں کو بھی ساتھ شریک کر لیتا ہوں. سنو، تم بھی جڑنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، میرے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے. دوجا راہ کوئی نہیں. راستہ ہے تو فقط یہ ہے، میرے مصطفیٰ پر جس نے درود پڑھا تو وہ پھر میرے ساتھ جڑ جاتا ہے. اب اس کو ذرا اس کے معنی خاص کی طرف بڑھتے ہیں. اسے عربی کے اصول کے ساتھ دیکھیں، عربی زبان کے. تو عربی کا جب کوئی جملہ ہوتا ہے تو وہ یہاں تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، یہ بیٹھے پروفیسر صاحب، یہاں وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اب یہاں پر بڑی راز کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو جملہ فعلیہ نہیں رہنے دیا. گو کہ اللہ کا فعل ہے کہ اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے، یہ اللہ کا فعل ہوا نا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جملہ فعلیہ نہیں بنایا، اسے جملہ اسمیہ بنا دیا. اب کیوں؟ کیونکہ اسی کے اندر سارا راز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ درود پاک کو محدود نہیں کرنا چاہتا، لا محدود کرنا چاہتا ہے. اور درود محدود نہیں ہے، درود زمانوں میں نہیں ہے، بلکہ سارے زمانے درود میں ہے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ اسے، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ہم پر حضور کی عظمت کو ظاہر کر دیا ہے. اسے اگر فعلیہ بنا دیتا تو اللہ کا فعل تو اس کے علاوہ بھی بہت سے فعل ہیں. کیوں جی؟ فعل کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے یا حال سے ہوتا ہے یا مستقبل سے ہوتا ہے. یہ تین حدیں ہیں فعل کی. اگر بات جملے کو فعلیہ قرار دے دیا جائے تو پھر یا تو بات مستقبل میں ہوگی یا حال میں ہے یا ماضی میں تھی، محدود ہو گئی. اگر یہ جملہ فعلیہ ہوتا یہ آیا کریمہ تو بعض کہتے کہ اللہ تعالیٰ ماضی میں کبھی درود بھیجتا تھا یا آج بھیجتا ہے، پہلے نہیں بھیجتا تھا، یا مستقبل میں بھیجے گا، آج نہیں بھیجتا. یہ ہونا تھا کہ نہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے. ہم نے زمین و آسمان بنائے، ہر روز تو نہیں بناتا، ایک دفعہ بنائے جب بنائے، ہر روز تو نہیں بناتا. میں قیامت کو لاؤں گا، یہ اس کا فعل ہے، ہر روز قیامت تو نہیں لاتا. آپ کو رب نے پیدا کیا ہے، یہ اس کا فعل ہے، ہر روز تو آپ پیدا نہیں ہو رہے. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کام ایسے ہیں جو فعلیہ قرار دے دیے جائیں تو پھر وہ ماضی میں ہے تو حال میں نہیں، حال میں ہے تو ماضی میں نہیں، اور اگر حال و ماضی میں نہیں تو مستقبل میں ہے. اب درود پاک کی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے جملہ اسمیہ قرار دے دیا. فرمایا میں جب سے ہوں ہمیشہ ہمیشہ سے درود بھیجتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ سے درود بھیجتا ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ بھیجتا رہوں گا. اب زمانے کی بات کی، زمانہ کہاں سے آ گیا؟
زمانے کی ابتدا تو ہم نے چاند اور سورج سے کر لی. یہ چاند اور سورج بنے تو ہم نے اس کے دورانیے کو تعین کر لیا، رات اور دن بن گئے. رات اور دن کو جمع کر لیا تو پھر 24 گھنٹے کا ایک دورانیہ بن گیا. 24 گھنٹے کے دورانیے کو جمع کر لیا تو 7 دن کا ہفتہ بن گیا. ہفتے سے مہینہ اور مہینے سے سال بن گئے. وقت کی یہ اکائی زمانہ بن گیا. یہ چاند سورج تک کل بنے، درود کے اوسطوں بھی پہلے سے. اب دیکھیں درود کب سے ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جب اس کے سوا کچھ نہ تھا تو سب سے پہلے رب کائنات نے کیا بنایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو بنایا. اب اندازہ کریں، نہ عرش و کرسی ہے ابھی، نہ لوح و قلم ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ عالم حقیقت ہے، نہ معرفت ہے. کوئی شے ابھی وجود میں آئی ہی نہیں. فقط تیرے رب کی ذات ہے یا پھر ذات مصطفیٰ ہے. تو اندازہ کریں درود کب سے ہے. اور درود تو ہمیشہ سے ہے. میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو. اب یہ تو درود کی اس آیہ کریمہ کی نص سے بات ثابت ہو گئی اور یہ راز مل گیا. اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی نبی کو نبوت سے نوازا، اس نے خود اپنی شان کے لائق اپنے نبی کی عظمت کو، ان کی شان رسالت کو ظاہر فرمایا ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لو، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، 313 رسول آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق ہر نبی کی نبوت اور رسالت کی عظمت کو بیان خود فرمایا ہے. کوئی نہ کوئی طرز طریق چنا ایسا. اب نبوت کی ابتدا لے لیں بعثت کے اعتبار سے، یہ بات راز کی کر رہا ہوں. یوں تو ابتدا بھی وجود مصطفیٰ ہے اور خاتم النبیین کی آپ ہے. میں بعثت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت و رسالت کا اجرا کب ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود بشر ابھی خمیر بھی تیار نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. میری نبوت و رسالت اس وقت بھی تھی کہ ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کا خمیر، وہ روح اور پانی کے خمیر میں تھے. اس وقت بھی میں نبی بھی تھا اور رسول بھی تھا. پھر پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب بعثت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تو بعثت تو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کی. اللہ پاک نے اپنے آدم کی نبوت و رسالت کا تذکرہ کرنا تھا، آپ کی عظمت کو بیان کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قیامت تک آنے والے آخری شخص تک کو میرے آدم کی عظمت کا پتہ چل جائے. پتہ چلانا تھا نا. اللہ پاک نے کیسا کام چنا، اس پر غور کر لیں. ملائکہ کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنے نور کا چراغ روشن فرما لوں تو سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جانا. مقصد کیا تھا؟ وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا. اور وہ سجدہ کروانے کا مقصد یہ تھا، مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو پتا تھا چلے میرے آدم کی عظمت کی ہے.
تو آدم کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، آپ کی شان رسالت کو ظاہر کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عمل چنا جو اس نے خود نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کی شان کے لائق نہیں تھا، خود کو اس نے اس عمل سے دور رکھا، ملائکہ کو کہا سجدہ کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھی آدم دی عظمت کو ہی ظاہر کرنا سی، اللہ پاک کوئی اور معاملہ طریقہ ڈھونڈ لیتے، اجرا کرنا تھا نا، کسی اور زاویے سے، کسی اور رابطے سے، کسی اور طرز طریق سے فرما دیتے، نہیں، ایسا عمل چنا جو اس کی اپنی شان کے لائق نہیں تھا، خود اس کو اس عمل سے جدا رکھا، ملائکہ کو کہا سجدہ کرو۔ اب آج اس گنبد خضرا پر سونے کی عظمت کی بات آئی، آپ کی شان رسالت کی بات آئی، رب نے ایسا عمل چنا جسے پہلے خود کیا، ملائکہ سے کرایا اور کہا اب تم بھی کرو۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، میں اپنے مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ایمان سلام ملتے گیا ہے نا، ایمان کو رکھنا چاہتے ہو سنبھال کر تو درود پڑھا کرو۔ یہ بڑی راز کی بات ہے، کلمہ پڑھ کے ایمان تو پا لیا ہے نا، اب صاحب ایمان بن تو گئے ہو، اب کوئی چاہتا ہے کہ بنے رہیں، دعا مانگتے ہو کہ نہیں؟ مانگتے ہو دعا کہ باری تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ اللہ فرمایا اس فکر تو تانوں آزاد نہ کرا، صاحب ایمان تو ہو گئے ہو، مومن تو بن گئے ہو، اب بتاؤ بنے رہنا چاہتے ہو؟ تو مومن وہی بنا رہتا ہے جو مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اگر ایمان تمہیں آ تو گیا ہے، اس کو سنبھالنا چاہتے ہو کہ نقطہ کمال تک تیرا ایمان پہنچ جائے، تو پھر کیا کر، صبح و شام میرے مصطفیٰ پر درود بھیجا کر۔ درود بھیجنے سے کیا ہوگا؟ تیرا ایمان سلامت رہے گا، حتیٰ کہ وقت آخر بھی ہوگا ایمان سلامت ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کا حصول بھی درود سے ہوتا ہے، اور ایمان نقطہ کمال پر بھی درود سے پہنچتا ہے، اور ایمان کی حفاظت بھی درود ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود کو قطعی القبول بنا دیا، درود میں زن رکھا ہی نہیں، ہر عبادت میں زن ہے، نماز میں زن ہے، روزے میں زن ہے، صدقہ و خیرات میں زن ہے، ہر عبادت میں زن ہے، درود کو زن سے پاک رکھا۔ عبادت میں زن ہے، زن القبول ہے، وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ کوئی ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ مجھے یقین ہے میری نماز قبول ہوتی ہے؟ تو کہہ سکتا ہے؟ تو نماز میں زن ہے، اس نے اپنی عبادت میں زن رکھا ہے۔ یہ زن تک ایک شے رہ گئی، کیا خیال ہے؟ سورج نکل آئے تو فجر قضا ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے، نماز میں قضا ہے، نماز میں ادا بھی ہے، قضا بھی ہے، مصطفیٰ کے درود میں ادا ہی ادا ہے، قضا نہیں۔ کوئی شخص کسی وقت بھی پڑھے، فرمایا پڑھنے والا ابھی ارادہ کرتا ہے میں قبول کر لیتا ہوں، حتیٰ کہ اسے اپنی نماز کی فکر ہو، اپنی عبادت کی فکر ہو، اپنے صدقہ خیرات کی فکر ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اٹھا کر دیکھ لو، حضور فرمایا اپنے معاملات، اپنی دعا کے اول میں بھی مجھ پر درود بھیجا کرو، آخر میں بھی درود بھیجا کرو۔ وہ تشتری اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گی، رب دیکھے گا اول بھی سونے دا درود، آخر بھی سونے دا درود، عبادت کی آجا قبول۔ اب مجھے بتائیں
نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی ہے؟ تو دسو نا، حضور کی سنت ہے۔ روزہ کس نے رکھا ہے؟ عمرہ حج کس نے کیا؟ صدقہ خیرات کس نے دیا؟ یہ ساری سنتیں کس کی ہیں؟ حضور کی سنت ہے، اور مرتبہ اس کا کیا ہے؟ حجت ہے۔ اللہ کی سنت مرتبے میں اونچی ہے یا رسول کی سنت اونچی ہے؟ دسو نا ذرا، مرتبے کے لحاظ سے کس کی سنت اونچی ہے؟ اللہ کی۔ نماز کس کی سنت؟ حضور کی سنت۔ روزہ کس کی سنت؟ حضور کی سنت۔ دیگر اعمال صالحہ، صدقہ خیرات، واجبات، ساری سنت کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اللہ کی عبادت ہے، بلند سے بلند تر ہے، سر آنکھوں پر ہے، مگر سارے واجبات، سارے صدقات، سارے حسنات، ساری سنن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک طرف ہے، اور اللہ کی سنت حضور پر درود ایک طرف ہے۔ ان کی قبولیت بھی درود کے صدقے سے ہو جاتی ہے، ان کی قبولیت کا دار و مدار درود پر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبول کرانا چاہتے ہو تو حضور پر درود بھیجا کرو۔ تو فرمایا میں اور میرے فرشتے بے شک درود بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام قضی اور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمارا یہاں آنا، تیرا ذکر کرنا، تیری مصطفیٰ پر درود و سلام کرنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبزادہ حضرت خواجہ میاں محمد عمیر قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔